بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت اسلامیہ کے لیے جو دو خوشی کے دن ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، عید قربانی جس کو کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہاں پہ یہود و نصارہ کثرت سے آباد تھے۔ وہ سال کے اندر 2 دن خوشی کے انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، خوشی کے تہوار تھے ان کے، جس میں وہ خوشیاں آخری مناتے اور اپنی رسومات کو اس کے اندر ادا کرتے۔ تو آقا علیہ السلام کی ان 2 دنوں کو دیکھ کر آپ نے بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے 2 دن خوشی کے مقرر فرما دیے۔ ایک عید الفطر کا دن، عید قربانی کا دن، اور سال میں یہ 2 مرتبہ آتے ہیں۔ عید کو عید بھی اس لیے کہتے ہیں جو بار بار آئے، لوٹ کر آئے، یعنی آتی رہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے کہ بار بار آنے والی، لوٹ کر آنے والی، تو سال میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ عید الفطر کا فلسفہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزے رکھے گا، روزہ رکھنے کے بعد رب کائنات کی طرف سے اس کا جو امتحان تھا رمضان کی صورت میں، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جب بھی انسان کسی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، تو رب کائنات نے بھی جو رمضان شریف کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان خوشی کا اعلان کیا، ان کو مبارک دی ہے۔ حدیث بعد میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کی 29ویں کی رات آتی ہے تو رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اے فرشتوں جاؤ، جا کر نا دنیا کے گلی کوچوں میں جا کر اعلان کر دو، توبہ توبہ توبہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ان لوگوں کو، لمن صام رمضان، ان لوگوں کو جنہوں نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا۔ کسی مبارک ہو؟ اللہ رب العزت نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہیں 2 قسم باتیں مبارکہ ان کو دی جاتی، جو سائم فراتن، ایک تو 2 خوشیاں ان کے لیے، فرات منتا افطار، ایک تو افطار کے وقت کی خوشی جب افطار کرتا، دوسرا یہ خوشی ہے اس کے لیے عند لقاء الرحمن، کہ ان کی ملاقات جو ہے رب کائنات کے حضور جب ہوگی تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو، اللہ رب کی ذات ہے اس کو بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو توبہ 2 قسم خوشخبریاں اس کو ملتی ہیں، 2 امتحانوں سے کامیابی کی خوشیاں ملتی ہیں، 2 خوشیوں کی صورت میں، ایک تو اللہ کے دیدار کی اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان ان پہ رمضان کا مقرر کیا تھا، رمضان کی صورت میں اس سے وہ سرخ روح ہو گئے، اس سے وہ سرخ روح ہو گئے، اس سے کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے اس لیے ان کو عید الفطر کا دن عنایت فرمایا کہ عید کی خوشی اصل میں حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو تمام قسم کے روزے رکھے، تمام مہینہ رمضان میں گزار دیا، تراویحیں ادا کی، نوافل ادا کیے، نماز فرائض جو پانگانا ہے اس کو ادا کیا۔ اصل خوشی عید کی ان لوگوں کے لیے ہے۔ عید کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ فرمایا کہ عید جب آ جائے تو فلسفہ یہ ہے اس کا کہ اپنے ہمسایوں کو یاد رکھو، جو خوشیاں منا رہے ان، اب میں کہ میرا کوئی بھی امتی، میرا کوئی بھی گناہ میرے سامنے یہ بات نہ آئے کہ جب اس کے گھر میں عید آئے، وہ عید کی خوشیاں منا رہا ہو، طرح طرح کھانے پکا رہا ہو، اس کا ہمسایہ اور پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہو۔ انہیں اگر ایسی صورت آئے گی نا، گھر میں کھانا کھا کر پڑوسی اس کا بھوکا ہوگا، حاکن ہوگا، بلا یک مسلانہ، آپ کہ میری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، مجھے اس کی عید کی کوئی ضرورت نہ، اس کے روزوں کی ضرورت ہے۔ اتنا سختی کیوں آپ نے فرمائی؟ کہ آپ نے غرباء کا، یتیموں کا، مسکینوں کا بہت بڑا خیال رکھا۔ تو صدقہ فطر جو ہے نا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ بھی تو یہی ہے کہ روز عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے میرے غلام صدقہ فطر ادا کر دیں، اور یہ صدقہ فطر ان کو دیں جو عید کی خوشیاں نہیں کر سکتے، عید میں نہیں شامل ہو سکتے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ یعنی یہ آپ نے احساس کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے؟ اس میں عمومی طور سے کم از کم جو 250 بنتا ہے، کہ 2.25 کلو جو گندم ہے
آٹا ہے اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں، یعنی 250 سے کوشش کرو کہ 300 فی فرد کے اعتبار سے، فی کس کے اعتبار سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور ان کو دیا جائے جو محتاج ہیں، فاقہ کش ہیں، تاکہ وہ بھی اس سب کو استعمال کر کے خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ آپ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے، جب عید کا دن آتا بڑی توجہ کرتے، بڑا تجسس کرتے، وہ ایسا غریب تو نہیں ہے جو عید خوشی میں نہیں شریک ہو سکتا۔ اگر ایسا کوئی نظر آتا تو اس کو وارے نیارے کھا دیتے، اس کو پوری طرح اس کی کفالت کرتے، اور تاکہ وہ عید خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، عید کا دن تھا، شابار کام کی ام غفیر آپ کے ساتھ تھا، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں پیچھے دیوار ساتھ بیٹھا بچہ ایسا نظر آیا جس کا پھٹا پڑا لباس ہے، میلا کیا لباس ہے، اس کے قریب پہنچی، دیکھو رو رہا ہے، صحابہ کرام جماعت کو چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹا ہے تو عید کا دن ہے، تو کیوں رو رہا ہے، کس بات کی پریشانی ہے؟ اس نے عرض کیا اب یا رسول وسلم، اے آقا میرا جو والد تھا نا وہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا، تو میری ماں نے دوسری شادی کر دی، اس خاوند میں سے بچے ہو گئے، آج جب عید کا دن آیا ہے تو اس نے ان کو تو کپڑے لے دیے لیکن مجھے کپڑے نہیں دے کر دیے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس گروہ کو چھوڑا، جب میں غفیر کو چھوڑا، اس بچوں کو سینے سے لگایا، اٹھایا اور گھر لے گئے واپس۔ خاتون میں جنت کو ارشاد ہمارے بیٹی یہاں پہ حسنین کریمین کو تیار کر رہی ہوں، اس کو انہیں کے ساتھ ہی اس کو تیار کرو۔ جب تیار ہوا بچہ، اب جب بازار میں چلتے تھے مدینے کریم میں، جب بھی کم منظر دیکھا تھا نا آقا السلام کے چلنے کا، حسنین کریمین آپ کے کانتوں پہ سوار ہوتے تھے۔ آج جب چل کر آ رہے ہیں آقا علیہ السلام اس بچے کو کانتوں پر بٹھایا ہوا تھا اور حسنین کریمین کی ہاتھ پکڑ کر ان کو ساتھ چلا کر لا رہے تھے عیدگاہ کی طرف۔ جب وہاں پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے دیکھا تو قربان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا کاندھا نصیب ہو جاتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بڑا احساس ہوتا غریب کی، کوئی اگر بیوہ یتیم جو بھی عید کے اوپر شریک نہ ہوتا، آپ اس کو کافی محسوس کرتے اور اس کی کفالت کرتے، اس کی امداد بھی کرتے، اس کو عید کے اندر شریک بھی ضرور کرتے۔ تو ایمان والو، اصل میں یہ خوشی ان لوگوں کے لیے ہے عید کی جنہوں نے روزے رکھے، وہ مبارک کے باعث ہیں، ان کو مبارک بھی ہو کہ ان اپنے امتحان سے کامیاب ہو گئے، اللہ اس کے رسول کے حضور سخضو ہو گئے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔